حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما مہاتما گاندھی کی نظر میں۔ مہاتما گاندھی کون تھے؟ مہاتما گاندھی کوئی عام آدمی نہ تھے، بلکہ ایک انتہائی قابل، زیرک، دراندیش، معاملہ فہم، اعلیٰ تعلیم یافتہ، پائے کے قانون دان، منجے ہوئے سیاست دان، علم و عرفان کے ماہر اور ایک مذہبی اور روحانی پیشوا کے طور پر برصغیر پاک و ہند کی معروف ترین شخصیت تھے، اور یہ وہ شخصیت تھے کہ بڑے بڑے اہل علم و دانش گورے بھی ان سے بات کرتے ہوئے کتراتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن جب 1937 میں پہلی بار ہندوستان میں کانگریس کی حکومت بنی تو مہاتما گاندھی نے کانگریسی وزیروں کو سادگی کی زندگی گزارنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا تھا 1937 میں کہ میں رام چندر اور کرشن کا حوالہ نہیں دے سکتا کیونکہ وہ تاریخی ہستیاں نہیں تھیں، حالانکہ یہ رام چندر اور کرشن ان کے ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ ان کے نام اور شکلوں پر انہوں نے بت بھی بنائے ہیں اور ان کی پوجا پاٹ بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی مہاتما گاندھی نے حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ تاریخی ہستیاں نہیں تھی کہ میں ان کی مثال دے دوں کہ ان کی طرح سادہ زندگی گزار دے، کیونکہ انہوں نے بھی سادہ زندگی نہیں گزارے تھے۔ لہٰذا انہوں نے کہا میں مجبور ہوں کہ سادگی کی مثال کے لیے ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کا نام پیش کروں، کیونکہ وہ دونوں بہت بڑی سلطنت کے حاکم تھے مگر انہوں نے فقیروں والی زندگی گزاری۔ یہ وہ شخص ان کے بارے میں کہہ رہا ہے جو سرے سے مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن وہ حقیقت حال بیان کر رہے ہیں کہ دنیا میں ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما نے جس طرح سادہ زندگی گزاری ہیں تو دوسری مذہب کے لوگ ان کی مثالیں پیش نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ خراج تحسین مہاتما گاندھی کی طرف سے ہمارے دو بزرگوں کو ہمارے موجودہ حکمرانوں، وزیروں اور مشیروں کے لیے لمحہ فکریہ ہیں کہ یہ جب بادشاہ بنتے ہیں، حکمران بنتے ہیں، وزیر مشیر بنتے ہیں تو یہ کیسے زندگی اختیار کر لیتے ہیں، جبکہ ہمارے دو بزرگ ابوبکر رضی اللہ عنہما اور عمر رضی اللہ عنہما کیسے زندگی گزارتے تھے۔ حالانکہ ابوبکر رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل العباد ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابوبکر کے بعد افضل ترین ہستی ہے اس کائنات میں۔ تو اب آپ خود سوچ لیں کہ ہمارے ایسے اسلاف ہیں اور ہم پھر بھی غیروں کی نقل کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ان دونوں بزرگوں کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے اور اللہ تعالی ان دونوں سے راضی ہو جائے۔